السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم ہیں ہبا اور آل آڈیو اردو ناولز پہ آپ میں سے اکثر لوگ ہمیں جانتے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہاں پہ کسی نے کویسچن پوچھا تھا کہ کہیں ہماری شادی تو نہیں ہوگی کیونکہ ہم مکائب ہو چکے تھے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پلیز ایسے مت بولیں۔ ناول مسٹر پوزیسو لو کو ہم ریڈ آؤٹ کریں گے۔ ایپیسوڈ اس کی 3rd ہے۔ اوکے، سو لو سٹوری ہے یہ، لیکن آئی ہوپ سو کہ لو اسٹوری میں بھی آپ کو سسپینس اسٹوری ملے، کیونکہ آپ کو بتائیے کہ دیا زہرا کا جو فرسٹ ناول تھا وہ کیسے گمت تھی ہے۔ سو ہمارا دماغ نہ خراب کر دیں وہ۔ چلیں سٹارٹ لیتے ہیں۔ اور آج 2 ایپیسوڈ آئیں گی، ایک تو آپ کو جلدی مل جائے گی، ایک رات کو ملے گی۔ سو ایکسائٹیڈ رہیے گا۔ اور ناول کی ایپیسوڈ کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ ایپیسوڈ 3 مسٹر پوزیسو لوز دیا زہرا ناولز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول مسٹر پوزیسو لو۔ اوکے، ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن، آئی ہیو مائی اون یوٹیوب چینل۔ وہ جیسے ہی اس ہوٹل کے بڑے سے ہال میں داخل ہوا، وہاں ایک کے بعد ایک نظر اس پر اٹھی اور پھر اسی پر جم گئی تھی۔ کئی آنکھوں میں اشتیاق تھا تو کئی آنکھوں میں حسد اور کئی میں نفرت۔ اس بے رحم بادشاہ کو نفرت ہی تو پسند تھی جو لوگ اس پر لٹاتے تھے۔ اس کی کالی چھڑی کی ٹک ٹک حال میں گونجی تھی۔ اب کئی نظروں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ کثرتی جسم کا مالک شخص اور اس کے ہاتھ میں وہ چھڑی، دونوں مختلف باتیں تھیں۔ واقعی حال میں مزید آگے پہنچتے وہ وہاں پڑی واحد ایک کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ جماتے اس نے گلاسز اب بھی لگا رکھی تھی۔ اصیل ایڈم، ہمارے بندوں کو مارنے کا مقصد؟ وہ جو بڑے کروفرڈ سے بیٹھا تھا اور جس پر پورے مجمع کی نظریں جمی تھی، لڑکیاں اسے دیکھتے اس کی جانب بڑھ رہی تھی ایک تیز آواز پر، وہاں سب ساکت ہوا تھا۔ سوٹ بوٹ میں کھڑے اس شخص کے پیچھے 4 گارڈ کھڑے تھے جن کے ہاتھ میں گنز تھی۔ وہ سخت لہجے میں بولا تھا جس سے مقابل کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے، جنہیں دیکھتے وہاں کھڑے ہر شخص کے اندر خوف کی لہر دوڑی تھی۔ کیا تمہیں کسی نے اجازت دی ہے مجھ سے سوال کرنے کی؟ وہ سرد لہجے میں بولا تھا جس پر مقابل نے نظریں پھیری، لیکن اس کے چہرے سے صاف اندازہ کیا جا سکتا تھا وہ شخص اصیل ایڈم کے جواب پر غصے میں ہے۔ تم پورے ڈارک ورلڈ پر قابو کیے بیٹھے ہو اصیل ایڈم۔ پورے کینیڈا کے ہر ایک شہر پر تمہارا نام ہے اور تم نے اوٹاوا کو بھی قابو کیا ہوا ہے۔ یہاں ہم سب نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ یا تو تم اوٹاوا رکھ لو یا باقی کینیڈا۔ وہاں کھڑا ایک اور آدمی تیزی سے بولا تھا۔ کرسی پر بیٹھے اصیل ایڈم کے پاؤں میں حرکت پیدا ہوئی تھی۔ اس حال میں اس کی کالی چھڑی کی ٹک ٹک گونجنے لگی تھی۔ ہاں، یہ صحیح بول رہے ہیں اصیل ایڈم، تم یوں کسی کو نہیں مار سکتے۔ تیسرے آدمی کی آواز پر فیضی نے گھور کر اس آدمی کو دیکھا، جبکہ اصیل ایڈم اب بھی اپنے پرانے مشغلے میں مصروف تھا۔ وہ پاؤں بری طرح جھلا رہا تھا اور کالی چھڑی اب بھی فرش پر ٹک ٹک کر رہی تھی۔ اس نے وہ چھڑی اٹھائی، آنکھیں اٹھا کر ان 3 آدمیوں کو دیکھا۔ 3 جواس۔ اس کی اوشن بلو آنکھوں میں سکون تھا یا سرد پن، لیکن وہ دونوں عجیب سے تاثر تھے۔ اس کے لبوں پر خطرناک مسکراہٹ ابھری اور پھر اس نے اپنی چھڑی وہاں کھڑے کئی لوگوں میں سے ایک آدمی کی طرف کی تھی جو نظریں چراتا خوف زدہ ہوا تھا، اور پھر اگلے لمحے وہ شخص زمین بوس ہوا تھا۔ اس کی وائٹ شرٹ خون سے بھر گئی تھی جس سے وہاں لڑکیوں کی چیخیں بلند ہوئی تو اصیل ایڈم کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ گہری ترین ہوئی تھی۔ وہ گولی اس کی کالی چھڑی سے نکلی تھی۔ کیسے؟ اس کا جواب شاید وہاں موجود کسی کے پاس نہیں تھا، اور یہی تو خاص بات تھی کینیڈا کو مٹھی میں رکھنے والے ڈارک ورلڈ کے اس ٹون میں۔ ہوٹل کی شاندار حال میں خوف طاری ہوا تھا، ایسا خوف کہ وہاں کھڑے لوگوں کے چہرے سفید پڑے تھے۔ وہ حال اصیل ایڈم کے آنے سے پہلے قہقوں میں ڈوبا ہوا تھا اور اب وہاں خوف تھا، خوف جو اصیل ایڈم کی شخصیت کا خاصا تھا، خوف جو اصیل ایڈم کو پسند تھا، وہی خوف جو وہ دوسروں کے اندر بھرتا تھا اپنی موجودگی کی بنا پر۔ وہ کرسی سے اٹھا تھا۔ اس پورے حال میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اصیل ایڈم کے ساتھ ہو۔ وہ 100 کے 100 لوگ اصیل ایڈم کے خلاف تھے، اسے مار دینا چاہتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود بھی اصیل ایڈم کے چہرے پر ڈر کی ایک لکیر بھی نہیں تھی۔ وجہ اس کی شفافیت تھی، وجہ اس کا اوٹاوا میں رہتے ہوئے پورے کینیڈا میں جگہ جگہ پھیلے غیر قانونی کاموں پر نظر تھی۔ وہ اس حد تک چالاک تھا، اسے دوسروں کو خوف میں دیکھنا پسند تھا۔ ایسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا جو اسے خوفزدہ کر سکے۔ وہ فرش پر خون میں لت پت پڑے اس شخص کے بالکل پاس کھڑا ہوا تھا۔ فیضی نے دیکھا اس کی کالی چھڑی سے ایک تیز دھار چمکیلی سی چیز باہر نکلی تھی۔ فیضی نے فوراً چہرہ موڑ لیا۔ اس نے چھڑی اس ڈیڈ باڈی کے چہرے پر ماتھے کے بالکل وسط میں رکھی
اور وہاں پر دباؤ دیا جس سے وہاں سے خون کا ایک فوارہ پھوٹا تھا۔ اف اللہ، یہ چھڑی کے قتل کرنے کا ذریعہ یا ہتھیار پتہ نہیں کیا ہے، عجیب سا ہے اگر امیجن کیا جائے نا تو۔ کئی لڑکیاں وہاں سے باہر کو بھاگی تھی جبکہ کئی لڑکیوں کی چیخیں پھر سے بلند ہوئی۔ وہ 3 آدمی جنہوں نے 3 سوال اسیل ایڈم سے کیے تھے، لٹھی کی مانند سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اسے ایسا کرتے دیکھ بری طرح سہمے تھے۔ فیضی، تمہیں بادام کھانے چاہیے، تمہیں اسے اچھے سفر پر بھیجنے کا بولا تھا نا، کیوں مجھ سے گناہ کرواتے ہو تم؟ یا خدا، کیسا انسان ہے یہ۔ وہ گردن موڑے فیضی کو دیکھتے بولا جو اس کی سرد نظروں سے خائف سر جھکا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ دھیرے سے کپ کپائے تھے۔ اٹاوا چاہیے یا کینیڈا؟ وہ چلتے ہوئے واپس کرسی پر بیٹھا تھا۔ فیضی کرسی سے تھوڑا ہٹ کے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کئی مہینوں بعد اسیل ایڈم کو اپنی چھڑی استعمال کرتے دیکھا تھا۔ وہ جب بھی اسے ایسا کچھ کرتے دیکھتا اس کا دل بند ہونے لگتا تھا۔ ہمیں معاف کر دو اسیل ایڈم۔ وہ تینوں آدمی پھرتی سے خوف سے لڑکھڑاتے آگے بڑھتے اس تک پہنچنے ہی والے تھے جب اسیل ایڈم نے اپنی کالی چھڑی ان کے پاؤں میں اٹکائی تھی کہ وہ تینوں اس کے قدموں میں آ گرے تھے۔ جتنی اوقات ہو اتنی ہی اوقات میں رہنا چاہیے۔ دانت پیستے اس کے چہرے پر چٹانوں سی سختی تھی۔ شعلہ بار نظریں ان تینوں پر ڈالتے وہ وحشت زدہ لہجے میں بولا، کینیڈا کیا، اٹاوا کی زمین کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا بھی کوئی اسیل ایڈم سے نہیں چھین سکتا۔ اٹاوا میرا ہے، جو میرا ہے وہ تباہ تو ہو سکتا ہے لیکن رہے گا میرا ہی۔ وہ بڑے کروفرڈ سے طنزیہ لہجے میں بولا۔ اس نے ایک پاؤں اسے ایک آدمی کے کندھے پر رکھا تھا۔ گلاسز کے باہر چمکتی اوشن بلو آنکھیں عجیب سرد تھی۔ ڈارک ورلڈ اسیل ایڈم کا ہے، یہاں صرف ایک ہی بادشاہ ہے، اسیل ایڈم۔ اس نے درشتگی سے اس شخص کو ٹھوکر مارتے پیچھے کو گرایا تھا جس پر پاس زمین پر بیٹھے دونوں شخص خوفزدہ ہوئے تھے۔ آج سے بلکہ ابھی سے ہر بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ڈیلنگ کے لیے میری اجازت درکار ہوگی۔ یہاں کب کہاں سے کیا چیز کس ملک سے آ رہی ہے کس ملک جا رہی ہے، ہر غیر قانونی چیز میرے انڈر ہوگی۔ وہ کھڑے ہوتے تیز لہجے میں بولا تھا جس پر وہاں کھڑے کئی لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ سب اس کی بات کی نفی کرنا چاہتے تھے لیکن ان میں سے کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ جو مہمان نوازی کروانا چاہے اسے کاٹ کر اٹاوا کی سڑکوں پر پھینک دینا فیضی، تاکہ پورے اٹاوا کو پتہ چلے اسیل ایڈم مہمان نوازی کیا خوب کرتا ہے۔ ہاں جی، گولیوں سے کرتا ہے، عجیب مہمان نوازی ہے۔ ریلیکس۔ اس کا لہجہ سرد درندگی لیے ہوئے تھا۔ فیضی نے چھڑچھڑی لی تھی، عمر ہوگی ہے تم سب کی، بیوی بچوں پر دھیان دو، ثواب کماؤ تھوڑا، کینیڈا میرا ہے، شکل گم کرو آج سے سب اپنی، ورنہ میری مہمان نوازی یوں بھی بہت مشہور ہے۔ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے اس نے گن نکالتے بغیر کسی کو سمجھنے کا موقع دیا ان 3 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا جس سے ہر طرف خوف پھیلا۔ وہاں کھڑے باقی شخص سمجھ گئے تھے ان کا انجام کیا ہوگا اور اگر وہ کینیڈا کے سفاک درندے سے الجھیں گے تو وہ کس سفر پر نکلیں گے، اس لیے وہ خاموش تھے، ان کے سر جھک گئے تھے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، اب اس مسکراہٹ میں چمک تھی، سحر طاری کرتی چمک۔ جو جھکتے نہیں ہیں انہیں کاٹ دینا اسیل ایڈم جانتا ہے۔ وہ خطرناک لہجے میں بولا تھا، کیا اسے کسی چیز کا خوف نہیں تھا؟ شاید نہیں، تب بھی وہ بے خوف ہوتے یوں دن کے اجالے میں 4 لوگوں کو مار چکا تھا۔ فیضی، اس نے پلٹ کر فیضی کو اشارہ کیا تھا جس سے سمجھتے اس نے تیزی سے موبائل نکال کر نمبر ڈائل کیے اور چند منٹ بعد باہر سے گارڈ آتے ان 4 لاشوں کو اٹھا کر لے جا چکے تھے۔ وہ وہاں سے باہر نکلا تھا، انداز پرسکون سا تھا۔ گارڈ نے اسے دیکھتے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ فیضی، البرٹا کی ٹکٹ کرواؤ، وہ سنجیدگی سے بولا تو فیضی نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس نے بیک ویو مرر سے اسیل ایڈم کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ کینیڈا میں ہر غیر قانونی کام ہوتا تھا جو مختلف گروپس کرتے تھے۔ اسیل ایڈم نظر رکھتا تھا ان پر اور جب اسے کوئی چیز پسند آتی وہ اسے چھین لیتا تھا ان گروپ سے اور ان کی بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن پچھلے 1 مہینے سے کئی گروپس مل کر اسے جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتے تھے جس کی خبر فیضی نے خود اسیل ایڈم کو کئی بار دی تھی لیکن وہ خاموش تھا اور آج اس نے جن 3 آدمیوں کو مارا تھا وہ ان گروپس کے ہیڈ تھے۔ فیضی نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا، وہ پہلے اٹاوا کے لیے پاگل تھا اور اب پورے کینیڈا کے لیے۔ وہ ڈارک ورلڈ کا ڈون تھا اور البرٹا بھی وہ ڈیلنگ کے لیے جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ وہاں کیا قہر ڈھانے والا تھا۔ اگر تم نے 2 پل بھی مجھے مزید دیکھا تو میں تمہاری آنکھیں نکلوا کر اپنے کمرے میں فریم کرواؤں گا، خاص۔ وہ بند آنکھوں سے بولا تھا۔ فیضی نے فوراً نظریں پھیرتے جھڑچھڑی سی لی تھی، شاید وہ سب سنبھالنے کے لیے واقعی قابل تھا۔ خود تو ہارٹ لیس ہے، کسی دن میرا بھی ہارٹ فیل کروائے گا۔ وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر اسیل ایڈم کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ ابھری تھی لیکن وہ بولا کچھ نہیں۔
वैसे कहा तो ठीक ही है फैजी ने। लबों पर मुस्कुराहट खींचते उसने नाजुक हाथ से दरवाज़ा नोक किया था। उस लड़की की बुरी आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही थी, जिसे उसमें सदियों की खुशी एक साथ सिमट आई हो। कोई भी रिस्पॉन्स ना मिलने पर उसने एक हाथ से दरवाज़ा खोला। अंधेरे कमरे में अंदर दाखिल होते उसने थूक निकला था। वो बहुत ज़्यादा खुश थी, इसलिए अपने अंधेरे से डर को एक साइड पर रखते वो एक कदम मजीद आगे बढ़ी। हाथ में पकड़ा चाय का भाप उठाता कप संभालते वो आगे बढ़ रही थी, जब अचानक कारपेट में पाँव फिसला और चाय का कप उसके हाथ पर बुरी तरह छलकते इसके हाथ से छूटते बेड पर गिरा था। एक तेज सिसकी के साथ वो आंखों में पानी लिए पीछे हुई थी। हाथ में शदीद जलन हुई थी, जबकि बेड पर सोया वजूद भी हड़बड़ाकर तेजी से बेड से नीचे उतरा था। उसने तेजी से हाथ मारकर साइड लैंप ऑन किया था। उस छोटी लड़की की हिचकियां कमरे में गूंज रही थी। हाथ को पकड़े वो बुरी तरह आंसू बहा रही थी। हल्की रोशनी पर उसने सामने हाथ पकड़े उस छोटी लड़की की चमकती आंखों को देखा। वो तेजी से आगे बढ़ा और दीवार पर हाथ मारते लाइट ऑन की थी। पूरा कमरा रोशनी में नहा गया था। उसके चेहरे पर हददर्जा सख्त तासरात उभरे थे। मुकाबल शख्स ने शीशे में गर्दन टेढ़ी करते अपनी पुश्त देखी, जो हल्की सुर्ख नजर आ रही थी। उसने माथे पर बलों का जाल बिछाए सामने रोती लड़की को देखा, जिसने न सिर्फ अपने ऊपर बल्कि उसकी पीठ पर भी गर्म चाय गिराई थी, जिससे वो तकलीफ से लपींच कर रह गया था। क्या करी हो तुम यहाँ? आंखों से ही जला देने का इरादा रखते वो 2 कदम आगे बढ़ते सख्त गुस्से से घुराया था। अपनी पुश्त पर जलन सी उठती महसूस हुई थी। वो वो मैं ना उस 16 साल लड़की की हिचकियां अब कमरे में घुसने लगी तो वो सख्त बेजार हुआ था। उसने चिढ़कर सामने खड़ी छोटी सी मुसीबत को देखा। वो से आगे बोलो, क्या कर रही थी तू मेरे कमरे में इस वक्त? उसे अपने वजूद में आग से जलती महसूस हुई थी। गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया। उसके सुर्ख लहजे पर ही सॉरी सख्त लहजे पे क्या बोल रहे हैं, हीर जावियार मजीद सहम गई थी। मम्मा, मुझे दर्द हो रही है। ऊंची आवाज में रोते उसने अपना हाथ आगे करते अटकते लहजे में कहा। सफ़ेद हाथ सुर्ख हो चुका था। अवान खान ने हाथ के बाद उसकी भूरी आंखों में देखा, जो रो रो कर सुर्ख हो रही थी। उसने कोफत से बालों में हाथ चलाया था। तुम्हें मम्मा नजर आ रहा हूं मैं? वह सख्त लहजे में एक कदम आगे बढ़ा था। उस लड़की ने आते साथ ही इस्तकबाल के तौर पर उसे जलाकर खाक कर दिया था। उसकी पुश्त सुर्ख हो रही थी। मुकाबल को सख्त जहर लग रही थी। वो इस वक्त अपने सामने रोते हुए उसे खुद के एक कदम मजीद करीब देख हीर जावियार ने नजरें उठाकर उसे देखा। रोने के चक्कर में वो ये तो भूल ही गई थी कि सामने खड़ा शख्स शर्टलेस उसके सामने खड़ा उसे घूर रहा था। हीर के आंसू वहीं रुके थे और एक हिचकी उसकी क्रिस्टल ग्रे आंखों में देखते कमरे में गूंजी। क्यों आई मेरे कमरे में तुम? किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई तुम्हें? यूं मुंह उठाकर किसी के रूम में नहीं जाते। वो उसके सामने से हटा और सोफे पर मौजूद अपनी शर्ट उठाते उसने पहनते बटन्स बंद करते उसे बुरी तरह झटका था कि उसकी आंख में अटका आंसू फिर से गालों पर बहा। मैं वो चाय देने आई थी आपको। सूं सूं करते वो अपनी आस्तीन से आंसू साफ करने के बाद सुरख नाक भी साफ कर गई थी, जिस पर मुकाबल शख्स ने आंखें छोटी करते लब नीचे। तुमसे किसने कहा मुझे चाय देने आओ? तुम चाय देने आई थी या मुझ पर चाय गिराकर मुझे कत्ल करने? वो चिढ़कर बोला था। उसके माथे पर बलों का जाल मजीद गहरा हुआ था। दिल किया सामने खड़ी इस बच्ची को वहां से गायब कर दे। आप वापिस आए थे ना दूसरी कंट्री से, मुझे लगा आप थक गए होंगे तो चाय। उंगलियों में रोटते वो थोड़े वक्फे बाद सूं सूं करती। इसे बहुत अजीब लगी थी। थक गया था तभी आराम कर रहा था। दोबारा मेरे रूम में मत आना वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा। अब उठाओ अपना ये कप और निकलो यहाँ से। बेजारियत से कहते वो अलमारी की जानिब पलटा। पुश्त में जलन मजीद बढ़ रही थी और उस छोटी लड़की पर गुस्सा हद से सवार रहा था। आप बहुत बुरे हैं। उसकी आंख से आंसू गिरा था। कब वही छोड़े वो वहां से रोते हुए भागी। मुकाबल ने पलट कर देखा, वो जा चुकी थी। वो आंखें घुमा कर रह गया। बेवकूफ़ बच्ची, नखावट से कहते हुए अलमारी का पट बंद करते वैसे ही बाहर निकल गया था। इरादा डॉक्टर के पास जाना था। वो सुबह ही लंदन से वापस पाकिस्तान लौटा था अपनी स्टडी कंप्लीट करते और आते ही सोने पहुंच गया था। और इस लड़की ने आते ही ना सिर्फ उसकी नींद खराब की थी बल्कि उसका इस्तकबाल भी बहुत शानदार तरीके से किया था। जारी है। ओके, सो आई नो कि एपिसोड शॉर्ट है और आई थिंक सो कि नहीं, राइटर ने नहीं लिखा, हमें लगा लिखा होगा लेकिन उन्होंने लिखा एपिसोड शॉर्ट है, हमें पता है, इस वजह से एक और एपिसोड आएगी। सो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। और इसके साथ ही प्लीज़ लिसन, हम आप लोगों को अगर, क्योंकि कपल 4 हैं इस वजह से कन्फ्यूजन हो सकती है। और जो मतलब कपल हैं, मतलब मेन करैक्टर हैं जो 4 कपल, वो आप लोगों ने इनका नाम
آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ ہو جائیں گے، کیونکہ 3 4 یا 5 سے 6 ایپیسوڈ میں آپ کو یاد ہو جائے گا کہ کون کس کے ساتھ ہے۔ لیکن جو مطلب سائڈ کریکٹر ہے نا، مطلب فادر مدر یا بردر یا مطلب کوئی لڑکی لڑکا ایسے، تو وہ مطلب جتنی دیر کے لیے ناول میں ہوتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ ہی انٹرو مطلب ان کا ہوتا جائے گا۔ لیکن ہم آپ کو کپل بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اسیل ایڈم کا کریکٹر جو ہمیں پرسنلی پسند ہے، اس کی جو سٹوری ہے وہ کلب کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اسیل ایڈم پلس کلب، مطلب یہ ان کا ایک کپل ہے۔ سیکنڈ یہ ابھی اوان خان کا ہم نے سین پڑھا اور اس کی سٹوری ہے ہیر زاویار کے ساتھ، سیکنڈ کپل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے فرسٹ ایپیسوڈ میں پڑھا تھا جاذب کمال جو یونیورسٹی میں تھے، اور یمن وحید، یہ تھرڈ کپل۔ اور ہم نے کایان سکندر کے بارے میں پڑھا تھا پریویس ایپیسوڈ میں، جو سنگر ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کی ہیروئن ہے وہ اس کا نام فجر ہے، لیکن وہ اس ایپیسوڈ میں نہیں ہے۔ آئی ہوپ سو کہ وہ کل کی ایپیسوڈ میں ہوگی، یعنی کہ جو بھی رات کو نیکسٹ دیں گے اس میں ہوگی، یا پھر اس سے اگلی والی میں ہوگی، لیکن ہوگی کہیں پہ بھی، ہاں جی آئے گی تو ضرور نا، تو وہاں پہ۔ سو آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے، ایک مرتبہ جب کپل ایک دوسرے سے مل جائیں، اسٹوری مطلب پاس آ جائیں وہ، یا شادی ہو جائے، یا پھر جیسے بھی اسٹوری جا رہی ہے ویسے ہو جائے نا، سیدھی سی مطلب ہو جائے، پھر آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سو یاد رکھیے لو اسٹوری ہے، لیکن یہ بھی مت بھولیے گا کہ اس میں سسپینس بھی ہے تھوڑا سا۔ سو رومانٹک ناول ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں، پہلے بتا رہی ہے دیا، اور اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے، اسکپ کرنا چاہتے ہیں تو اسکپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ رومانٹک ناول ہے۔ اوکے، پھر اگلی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اوکے اللہ حافظ۔